کہ شرمگاہ کو حرام سے بچانا ہے. یہ جو انسان بدکاری اور بے حیائی کی طرف جاتا ہے نا، یہ فوراً نہیں چلا جاتا. بڑی پیاری بات علماء کہتے ہیں، پہلے آنکھ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر انسان بدکاری کی طرف جاتا ہے، پھر وہ گناہ کا بڑا کام کرتا ہے. کہ تنہائی کے گناہ سے بچنا یہ بڑی کمال کی بات. اور یہ بڑے کہتے ہیں اللہ والوں کا طریقہ ہے. اللہ نصیب کر دے کہ جب گناہ کا موقع ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اس وقت اے کاش دل پر یہ خیال جاں گزی ہو جائے کہ رب دیکھ رہا ہے. ایک بار حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کر کہتا ہے حضور میں گناہ سے نہیں بچ پاتا. پلیز ذرا غور سے سنیے گا، بہت خوبصورت کیور اور پریکاشن ہے گناہوں سے بچنے کے حوالے سے اس واقعے. کہتا ہے حضور میں بچنا چاہتا ہوں، گناہ ہو ہی جاتا ہے. ہو سکتا ہے میرے بھائی یا نوجوان بھی ایسے ہوں کہ جو چاہتے ہیں گناہ نہ کریں مگر گناہ ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا اچھا ایسا کرو، گناہ کرنا چاہتے ہو؟ کہتا ہاں بچ نہیں پاتا، مجھے کرنا پڑتا ہے گناہ. کہ ٹھیک ہے، اب جب بھی تمہارا گناہ کرنے کا جی چاہے نا تو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دینا. کہتا حضور یہ کیسے پاسبل ہے؟ دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ نے عطا کیا، اس کے بغیر تو جی نہیں سکوں گا. اچھا اب گناہ کرنے کا جی چاہے تو ٹھیک ہے گناہ کر لینا، مگر ایسی جگہ جا کے کرنا جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو. کہتا حضور ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ ایوری ویئر جدھر بھی جاؤں گا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، وہ اللہ کی کائنات ہے. اچھا ایسا کرو، گناہ کرنا ہے نا کرو، مگر اللہ کی زمین سے اللہ کی کائنات سے نکل کر لو. میں اس کی ملک اور اس کی ملکیت والی جگہ سے بھی باہر نہیں جا سکتا. اچھا گناہ کرنے کا جی چاہے ٹھیک ہے، کرنا چاہے تو کر لینا، مگر جب ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے آئے نا تو ان کو منع کر دینا کہ نہیں میری روح قبض نہ کرے، میں نے ابھی توبہ کرنی ہے. حضرت nobody have power to deny. کون ہے جو ملک الموت کو منع کر سکے گا کہ میری روح قبض نہ کرو؟ جو وقت ہے وہ تو آ کر رہے گا. فرمایا اچھا پھر ایسا کرو، گناہ جتنے کرنے کر لو، مگر قیامت کے دن جب فرشتے تمہیں جہنم کی طرف لے جانے لگے نا تو ان کو منع کر دینا کہ نہیں میں نہیں جاتا. حضرت یہ کس کے پاس پاور ہے؟ وہ تو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جائیں گے، وہاں تو جو حکم ہو گیا اس پر عمل ہوگا. اب حضرت ابراہیم بن ادم نے پہلے کہتے ہیں نا مقدمہ، ایک آپ کہتے ہیں نا پہلے جزیات جمع کیے، باقاعدہ اس کا مائنڈ سیٹ بنایا، اب اسے خوبصورت سمری بیان کی. فرماتے بیٹا ایک بات سنو، تم اللہ کا رزق کھانا چھوڑ نہیں سکتے، اللہ کے ملک سے باہر جا نہیں سکتے، مرنے سے پہلے ملک الموت آئے تو ان کو منع نہیں کر سکتے، جہنم کے فرشتے تمہیں عذاب کے لیے لے جائیں تو ان کو بھی روک نہیں سکتے. جب یہ سارے کام نہیں کر سکتے تو پھر ایک کام کر لو، گناہ کرنا ہی چھوڑ دو. پھر وہ بندہ زاروں کتار رونے لگا اور کہتا ہے حضرت میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا. اے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، میں آپ کی لائف گزار چکا ہوں، میں بھی اسٹوڈنٹ رہا ہوں. یہ لائف بڑی ڈیفیکلٹ ہے، شیطان اس میں بڑا حملہ کرتا ہے، نفس بڑا حملہ کرتا ہے، گناہوں کی طرف بہت کھینچتا ہے. مگر یہ ولیوں کا شیوا ہے کہ وہ جوانی میں عبادت کرے. اللہ کو بڑا پسند ہے وہ نوجوان. اللہ فرشتوں پر فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ جوان ہے اور میری عبادت کر رہا ہے. مگر آج جوان کہتا ہے جوانی تو دیوانی ہے، مزے کرنے کے دن ہیں. مولوی صاحب بوڑھا ہونے کے بعد میں اللہ اللہ ہی کروں گا، 40-50 سال کے بعد میں مسجد میں بھی چلا جاؤں گا، میں داڑھی بھی رکھ لوں گا، ابھی تو انجوائے کرنے دو. چلو آج آپ اور میں ایک ڈسکس کر لیتے ہیں. اف یو وانٹ ٹو انجوائے ان دس لائف، آپ چاہتے ہیں کہ ابھی مزے کرنے تھے بعد میں نے توبہ کر لینی ہے، تو ایک چھوٹی سی ڈیبیٹ آپس میں کر لیتے ہیں. چلیں جناب، آپ میں سے کون ہے اتنے بڑے ہال میں جس کے پاس یہ گارنٹی ہے کہ وہ 50 سال کا ہونے تک زندہ رہے گا؟ اینی بڈی ہیو گارنٹی؟ نو بڈی ہیز گارنٹی. 50 سال زندگی مجھے ملے گی، کوئی ہے؟ نہیں ہے. چلیں ایسا کوئی بھائی بیٹھا ہو جو بتائے جو 1 سال میں زندہ رہوں گا؟ نو بڈی ہیز گارنٹی فور لیو فور 1 year. چلو 1 ہفتہ زندہ رہنے کی گارنٹی ہے، کل صبح تک زندہ رہنے کی گارنٹی ہے. سمجھدار لوگ ہیں، میری بات آپ فالو کر رہے ہیں. اٹ مینز آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. آپ کہتے ہیں میں بوڑھا ہو کے توبہ کر لوں گا. ارے آج دنیا سے میں جا سکتا ہوں اور آج چلا گیا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ حرام کرتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے، بدکاریاں کرتے ہوئے، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بنا کر حرام باتیں کرتے ہوئے کدھر جاؤ گے؟ قبر میں کیا جواب دو گے؟ دیکھیں یہ دنیا تھوڑی ہے، میں نے آپ کو جنت کا ریوارڈ بتایا ہے، وہاں نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہیں. دنیا کی ایکسپائری ڈیٹ ہے، وی ہیو ٹو گو فرام دس ورلڈ. ہم سب نے دنیا سے جانا ہے، مگر جنت میں جو چلا گیا اسے موت نہیں آنی ہے. ہم فیہا خالدون. قرآن کا وعدہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. تو کیوں نہ میں اس ریوارڈ کی تیاری کروں؟ یہاں نفس کہے گا تھوڑی دوستی کر لے، نفس کہے گا تھوڑی بری چیزیں دیکھ لے، انٹرنیٹ پر نئی فلم آئی ہے، فلاں جگہ کانسرٹ ہو رہا ہے، ارے سارے دوست نشہ کر رہے ہیں، تو بھی تھوڑے سے سپ لگا لے. آج اپنے آپ کو روکنا ہے، مجھے دنیا کی گندی شراب نہیں پینی، مجھے جنت کی پاکیزہ شراب پینی ہے.
مجھے دنیا کی بے حیائی نہیں کرنی، گندی عورتوں اور لڑکیوں کی طرف نہیں جانا ہے. میری بہنیں اگر سن رہی ہیں وہ نیت کریں کہ ہم پردہ کریں گے، ہم بوائے فرینڈ کی طرف نہیں جائیں گے. انشاءاللہ ہم جنت کی نعمتیں حاصل کریں گے، جنت کا گھر حاصل کریں گے. یہ تھوڑی سی زندگی صبر سے گزار لو، تھوڑی سی زندگی توبہ کر لو. آج تھوڑی دیر ہال فل ہو گیا ہے، مجھے بھی پسینہ آ رہا ہے، آپ کو بھی گرمی لگ رہی ہوگی، مگر مجھے بتائیے قیامت کے دن گرمی کیسی ہوگی جب 50,000 سال کا دن ہوگا، سورج 1.25 میل پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی. دیر از نو شیڈو، اللہ کے عرش کے سوا پوری قیامت کے دن کوئی سایہ نہ ہوگا. سبحان اللہ. نبی پاک فرماتے ہیں جس دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، چند خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب کیا جائے گا. ان 7 قسم کے لوگوں میں ایک قسم وہ ہے کہ وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزری، قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. پلیز اپنی جوانی کو بچا لو. ایک بزرگ تھے، 100 سال عمر ہو گئی، ان کی آنکھیں بھی صحیح، ان کے دانت بھی صحیح، ان کی سماعت بھی صحیح، ایوری تھنگ پرفیکٹ، جوان. لوگوں نے کہا حضور 100 سال میں تو بندہ بستر سے لگ جاتا ہے، یور ایوری پارٹ آف دا باڈی از پرفیکٹ، یہ کیسے پاسبل ہے؟ کمال کا جواب دیا. کہتے ہیں میں نے جوانی میں اپنے ان پارٹ آف دا باڈی کو اللہ کی نافرمانی میں صرف نہیں کیا، بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے میرے نازا کو سلامت کر رکھا ہے. آپ اچھا بڑھاپا گزارنا چاہتے ہیں نا تو پاکیزہ جوانی گزاریے، خدا را اپنے آپ کو بچائیے. اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیسے ہوگی؟ جب آپ حرام دیکھنا بند کریں گے. سرما لگاتے ہوں گے آپ، ٹھیک ہے، سرما لگاتے وقت ہاتھ کانپتا ہے، یار تھوڑا سا احتیاط سے لگانا ہے کہیں آنکھ میں سلائی نہ لگ جائے. اتنی نازک ہے میری اور آپ کی آنکھیں. موٹر سائیکل پر تو جاتے ہیں، کبھی کبھی کچرا آنکھ میں آ جائے، لال ہو جاتی، سرخ ہو جاتی آنکھ. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اتنی نازک آنکھیں ہیں، اور ان آنکھوں کو جو حرام سے فل کر رہا ہے، روزانہ انٹرنیٹ پر نہ جانے کیا کیا دیکھ رہا ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے جو اپنی آنکھوں کو حرام سے بھرتا ہے، قیامت کے دن ان کی آنکھوں میں جہنم کی آگ ڈالی جائے گی. کیسے برداشت کریں؟ ہم بہت کمزور ہیں میرے بھائیوں، خدا را توبہ کر لیجیے. اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کمزور ہیں، گناہ گار ہیں، بڑی خطائیں ہو گئی ہیں، مالک تیرے دربار میں حاضر ہو گئے ہیں. اللہ پچھلے گناہ معاف کر دے اور اگلی زندگی اچھی عطا کر دے، ہمیں نیک بنا دے. ہم آ جاتے ہیں شیطان کے واروں میں، کمزور ہیں. مالک تو طاقتور ہے، ہماری مدد کر، ہمیں حرام دیکھنے سے بچا، ہمیں حرام سننے سے بچا، ہمیں حرام بولنے سے بچا، ہمیں اپنی اعضاء کو حرام کاریوں سے بچانا نصیب فرما. اور جن خوش نصیبوں کو نبی پاک نے جنت کی گارنٹی دی ہے، اے اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے. یہ بدکاری کتنا برا گناہ ہے. یہ جو لوگ حرام کاری کی طرف جاتے ہیں تھوڑی سی انجوائمنٹ کے لیے، ایسے پروگرامز میں جانا جو آپ کا دل اس طرف لے جائیں حرام کاری کی طرف، ہمیں پہلے پریکاشن کرنی ہوگی کہ تاکہ ہم اس طرف نہ جائیں اور اپنے آپ کو بچا لیں. تو آج میرا میسج یہی ہے، آج میرا پیغام یہی ہے کہ خدا را اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنی پاکیزگی کی حفاظت کریں، نہ جائیں حرام کاریوں کی طرف. اب اس میں بہت بڑا پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ یہ باتیں سن کر ہو سکتا ہے، I'm not sure کہ سب کا ذہن بن رہا ہو، مگر ایسے سعادت مند بھی ہوں گے جن کا یہ ذہن بن رہا ہوگا کہ یہ ٹھیک بات کر رہے ہیں، مجھے اکیلے قبر میں جانا ہے اور اپنی کرنی کا جواب اکیلے ہی دینا ہے. اب اگر مجھے اپنی قبر روشن کرنی ہے تو مجھے ان گناہوں سے بچنا ہوگا. یاد رکھو، جس طرح فیوچر برائٹ کے بارے میں سوچتے ہو نا کہ برائٹ فیوچر ہو جائے، کبھی برائٹ گریو کے بارے میں سوچا میری قبر بھی برائٹ ہو جائے؟ کیونکہ قبر 2 طرح کی ہوگی. دیر آر اونلی 2 types of graves. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قبر 2 طرح کی ہوتی ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے، یا تو جنت کا باغ یا دوزخ کا گھڑا. Now it's up to you which type of grave you like to live. کتنے سال قیامت تک کے لیے اس قبر میں رہو گے اور کیسے رہو گے؟ جہنم کے گھڑے میں، سانپ اور بچھوؤں میں، یا جنت کے باغ میں؟ یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اب پرابلم کیا ہے کہ اس طرح کی سپیچز، اس طرح کے پروگرامز دل پر اثر کرتے ہیں، مگر جب یہاں سے فارغ ہوں گے تو وہی دوست ہیں، وہی گیدرنگ ہے. یار چھوڑو یار، مولوی صاحب تو ڈرانے والی باتیں کر رہے تھے، پھر چلتے انجوائے کرتے ہیں. اب بندہ کہ یار میں ذرا نماز پڑھنے جا رہا ہوں، ارے کیا مولوی ہو گیا ہے، بار بار نماز پڑھ رہا ہے. ایسے دوست جو ہے نا وہ ہمیں نیک نہیں بننے دیں گے. اگر آپ کا یہ ذہن بن گیا ہے کہ میں نے نیک بننا ہے، اللہ کو راضی کر کے جنت میں جانا ہے. آپ پڑھائی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ نے اگر اچھے مارکس لینے ہیں تو ان ڈل دوستوں کے ساتھ بیٹھتے جو پڑھتے نہیں ہیں، یا آپ ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جو پڑھاکو ہوتے ہیں، جن کے پاس نوٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ یار ان کے ساتھ بیٹھوں گا تو اچھی سبق کی تیاری ہو جائے گی، یہ اچھے اسٹوڈنٹ سے میں بھی اچھا بن جاؤں گا. دنیا میں جب آپ کو یہ پتا ہے کہ اچھوں کی صحبت اچھا بناتی ہے، تو اگر آخرت کی تیاری کرنی ہے نا میرے بھائیوں، میرے اسلامی بھائیوں، تو آپ کو نیکوں کی صحبت اختیار کرنی ہے. وہ دوست کس کام کے جو نماز پڑھنے پر میرا مذاق ہو رہا ہے؟ مجھے تو وہ دوست چاہیے کہ میں نماز کے لیے نہ جاؤں تو مجھے یاد دلائے کہ بھائی چل دونوں بھائی نماز پڑھتے ہیں، جنت میں جانا ہے. خدا را ایسی کمپنی ڈھونڈو
उस कंपनी से अपने आप को बचाइए। अच्छे की सोबत तुझे अच्छा बनाएगी, बुरे की सोबत तुझे बुरा बना देगी। तो खुदारा अच्छों की सोबत तलाश कीजिए। आज के दौर में बहुत बड़ी नेमत दावत इस्लामी का माहौल है, जो हमें ऐसे दोस्त देता है जो हमें आखिरत की याद दिलाता है। अहदीस का मजमून है, दोस्त वो होता है जिसे देखकर खुदा याद आ जाए। बताइए कोई ऐसा दोस्त है हमें हमारे पास जिसको देखकर खुदा याद आ जाए? हमारे दोस्तों को देखकर तो सिनेमा याद आता है, कॉन्सर्ट याद आता है, अजीबोगरीब बातें याद आती है। ऐसे दोस्त किस काम के जो ना दुनिया में मेरे काम आए और मरने के बाद मेरी कब्र पर आकर फातिहा भी ना पढ़ सकें। हमने देखा है कि किसी का जनाजा हो तो दोस्त बाहर खड़े होते हैं, लोग कहें यार आप जनाजा पढ़ें, कहते यार हमें तो पढ़ना ही नहीं आता। ऐसे दोस्त किस काम के जो मेरा जनाजा ना पढ़ सके। अल्लाह करे मेरे ऐसे दोस्त हों कि मुझे सुन्नत के मुताबिक गुस्ल दें, कफन दें, मुझे कब्र में उतारें और नमाजें पढ़ पढ़ के मुझे इसाले सवाब करते रहे। तो खुदारा मेरे बीच इस्लामी भाइयों, जिस तरह दुनिया की तरक्की के लिए, दुनिया के रिवॉर्ड के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जन्नत के लिए भी स्ट्रगल शुरू कर दीजिए। अच्छी कंपनी इख्तियार कीजिए और दावत इस्लामी का माहौल आपके सामने है। हमारी बुक्स पढ़ना शुरू कर दें, वेबसाइट को विजिट करें, तो इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने वाले बन जाएंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपनी ज़बान, अपनी शर्मगाह और दीगर जिंदगी, अपने पार्ट्स ऑफ द बॉडी की हमें हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। मदनी चैनल पाबंदी से देखते रहिए, इंशाल्लाह उससे बहुत कुछ इस तरह की स्पीचेस सुनने को मिलती रहेंगी और आपको फायदा होगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।